بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک فتویٰ دیا کہ محرم میں ضرور شادیاں کریں، اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ محرم میں شادی کرنے سے پیسے کی بچت ہوگی، کہ شادی ہال سستے ہوتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی کی کہ بدعت کی نفی ہو جائے گی۔ میں مفتی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا، چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، مؤدبانہ طور پر چند چیزیں واضح کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، علماء دیوبند میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے، بالخصوص واقعہ کربلا کے حوالے سے ان کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن اس قسم کی باتیں نامناسب ہیں۔ مفتی صاحب نے یہ بات تو کر دی، لیکن یہ بات بہت انتہائی نامناسب ہے۔ محرم میں شادی کرنا جائز ہے، لیکن ہر جائز کام کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھیں۔ ہر جائز کام کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہی جائے، اور پھر اس قسم کے فتوے دے کر لوگوں کو شہ دینی کہ محرم میں شادیاں کریں۔ کوئی بھی محرم الحرام میں شادی کے انتظار میں نہیں ہوتا کہ محرم آئے گا اور ہم شادی کریں گے۔ اس قسم کے فتوے جب دیے جائیں گے، لوگوں کو تو شہ ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور وہ محرم میں شادیاں کریں گے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرے بھائیوں اور دوستوں احساس کا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو زندہ تعلق ہے اس امت کا، وہ مجروح ہوتا ہے اگر ہم محرم میں شادی رچائیں۔ اس ماہ محرم میں آقا علیہ السلام کی پوری نسل ذبح کر دی گئی، اور ہم اس محرم میں بالخصوص یوم عاشور کو خوشی منائیں۔ میرا ضمیر تو گوارا نہیں کرتا۔ مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے، جذبات کا مسئلہ ہے، احساس کا مسئلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو واقعہ پیش آیا، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، ہر مسلمان کا سینہ چاک ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ کیسے خوشی کا اظہار کرے اس مہینے میں؟ تو یہ بات ویسے ہی نامناسب ہے کہ لوگوں کو شہ دی جائے کہ محرم میں شادیاں کریں۔ انہی فتووں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے واقعہ کربلا کا انکار کر دیا، اور انہی فتووں کی وجہ سے لوگ یزید کے دفاع میں نکل پڑے۔ کیوں ہم اہل بیت کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں؟ خودارہ ہوش کے ناخن لیں۔ محرم الحرام میں اگر شادی نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا تو شریعت کا حکم ہو کہ محرم میں ضرور شادیاں کرو، قرآن کا حکم ہو، حدیث میں آیا ہو، ایک جائز عمل ہے، لیکن میں نے شروع میں وضاحت کر دی کہ جائز اعمال ضروری نہیں کہ ان کو کیا بھی جائے۔ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جائز اعمال نہ کرنے میں بھلائی ہوتی ہے، اور اس طرح کی باتیں تو فتنہ پیدا کر رہی ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دل دکھے گا اس طرح کی باتوں سے، تو خدارہ اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں۔ بات بھی سننے کو ملی کہ یہ روافظ کا طریقہ ہے، یہ اہل تشیع کو تائید دی جا رہی ہے، ان کی حمایت میں یہ جملے بولے جا رہے ہیں کہ محرم میں خوشی نہ مناؤ، محرم میں شادی نہ کرو۔ ارے بھائی، امام حسین سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، سیدنا حسین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یا تو ان سے معاذ اللہ بیزاری کا اظہار کر دے کھلم کھلا، ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس چینل سے بات کر رہے ہیں۔ اور میرے مخاطب اس وقت ناسبی ہیں، طارق مسعود صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ مفتی طارق مسعود صاحب ناسبی نہیں ہیں، اور نہ معاذ اللہ ان میں اہل بیت کا بغض پایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا سے متعلق، محبت اہل بیت سے متعلق ان کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن
یہ فتویٰ نامناسب ہے، انہوں نے جو فتویٰ دیے میں نے اس کی مذمت بھی کر دی۔ اب میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے فتوے کیوں دیے جا رہے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ہم کچھ احساس کا رشتہ بھی باقی رکھے۔ سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، پوری نسل ذبح ہو گئی آقا علیہ السلام کی، ہر مسلمان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ہم اشک بار ہیں۔ خوشی کا اظہار کریں گے تو غم کا جو احساس ہے وہ مجروح ہو جائے گا۔ کچھ انتظار کر لیں، شادی کہاں بھاگی جا رہی ہے۔ بہت بڑا طبقہ، میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی بھی بات کر رہا ہوں، سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر اشک بار ہوتا ہے محرم میں، ان کی دل آزاری تو نہ کریں۔ بالخصوص طارق مسعود صاحب سے گزارش کروں گا، طارق جمیل صاحب کا ہی حیا کر لیں، ان کا ہی لحاظ کر لیں، وہ کتنا روتے ہیں اہل بیت کے غم میں۔ تو میرے الفاظ اگر سخت ہیں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اس قسم کی باتوں سے ہم اجتناب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔